الغنا، یہ تو حدیث میں دعا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ والسترا والاستقرار یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك العافیہ فی دیننا ودنیانا اللهم استر عوراتنا وآمن رعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا یا رب العالمین۔ آج کا موضوع تھوڑا سا ہے، یعنی چونکا دینے والا، وہ ہے اللعان، جس کا تعلق میریٹل لائف سے ہے، شادی شدہ زندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک ایسی گاڑی ہے کہ ہمیشہ اسٹریٹ پاتھ ہی یا ہمیشہ اچھے راستے اور مین روڈی پر نہیں چلتی، نہ بنے رہتے ہیں ہر جگہ، کہیں زگزاگ سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور ایسی صورت میں اللہ کے تقوی اور خوف کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹکراؤ سے بچانے کی اس زگزاگ راستے میں اسپیڈ بڑی جو ہے نا مناسب رکھنی پڑتی ہے، اور اس وہیکل آف لائف جسے کہتے ہیں، زندگی کی گاڑی کو بڑے سنبھال کر چلانا اور آگے بڑھانا پڑتا ہے، جس میں دونوں کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے، رائی کو اور رائیا کو بھی۔ اگر دونوں میں سے ایک غافل ہو تو سواری جو پیچھے پیرے بال بچے ہوتے ہیں سب حادثے کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی اس کو ہم انشاءاللہ کچھ اگر ماہرین اس میں مل جائیں ڈیزائننگ وغیرہ کے اور فوٹو شاپ وغیرہ کے، تو اس کو بات تصویروں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اتوار جو گزرا ہے جانتے ہیں کہ نہیں؟ لاسٹ سنڈے، بلکہ دوشنبہ کہا کریں بھائی، اتوار کو آپ مرکز کے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، السند نامی، جیسے مجھے اطلاع ملی ہے، ڈائریکٹ میں نے ان سے کنفرم نہیں کیا، السند نامی عمرہ آفس ہے کہ نہیں؟ ان کی ایک گاڑی آپ نے دیکھا ہوگا، وائٹ سے گاڑی کھڑی رہتی تھی ان کی یا کسی اور آفس کی، اور انڈین ایک مسلم ڈرائیور بیچارہ چلایا کرتا تھا، نام اس وقت میں یاد نہیں، واللہ بتایا بھی گیا تھا نام لیکن نام نہیں یاد۔ وہ تصویریں ہیں ہمارے دوست کے پاس، شاید یہاں بھی ہوں واٹس ایپ میں۔ یہ اتوار کو لے کر گاڑی کو یہاں سے نکلے، 4 دن کے پہلے کہیں ٹرپ سے آئے تھے، فوراً شاید آرام کیے بغیر نکل گئے، اور جیسے ہمیں بتایا گیا ریاض روڈ پر دمام سے کچھ ہی دور پر جودہ کے مقام پر نیند آئی، خود ڈرائیور کو جو رائی تھا گاڑی چلا رہا تھا اسے تو نیند آئی، لیکن جو گائیڈ تھا ایک ملیباری تھا انڈین مولوی، اسے بھی غالباً نیند آئی رہی یا نہیں متنبہ ہوا، تو گاڑی سیدھے ٹریلے سے ٹکرائی، بقول راویان کہ ٹریلے کے اندر گھس گئی یا نیچے چلی گئی۔ نیچے جا کیا ہوا تو آن دا اسپاٹ وہیں پر ڈرائیور دائی اجل کو لبیک کہہ کر ملک جس کو کہتے ہیں عدم کا راہی بنا، وفات ہوئی اس کی، اور جو ساتھ بیٹھا تھا ریلیجس گائیڈ مذہبی وہ بھی وہیں پر وفات پا گیا۔ پیچھے کی عموماً سیٹوں پر وہاں فیملیز رہتی ہیں، تو ان میں سے بھی کسی سواری کو حادثے کا شکار ہوئے، غالباً کسی ایک آدھ کی وفات ہوئی اور باقی ہاسپٹل میں ہیں، ICU وغیرہ میں۔ یہ بات جو آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ یہ انسان کی میریٹل لائف، میاں بیوی کی شادی شدہ زندگی ایک گاڑی ہے، جیسے اردو میں اسے تعبیر کیا جاتا ہے زندگی کی گاڑی، بلکہ عام دیگر زبانوں میں بھی۔ اس کو چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ ڈرائیور کے قائم مقام گھر کا خاوند یا جو گارجین اور سرپرست ہوتا ہے وہ، اور پھر اس کو نصیحت کرنے والی یا کچھ نہ کچھ خیر کی طرح رہنمائی کرنے والی، اللہ کرے کہ وہ بھی نیک ہو، بیوی نیک ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں بیویاں تو نیک ہیں اچھی تعداد میں، لیکن شوہروں کی اتنی تعداد نہیں نیک جتنی بیویاں ہیں، جو ہمارا تجربہ ہے واللہ اعلم، جو ہمارا یعنی ذاتی ہم مشاہدہ کرتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، اتنے زمانے سے پبلک ڈیلنگ یا لوگوں کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں سے موجودہ دور میں مجھے نظر آیا کہ مسلمان خواتین میں مردوں کے مقابلے میں عرب ہو کے عجم دینداری زیادہ ہے۔ عربوں کا بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ قاعدہ کلیہ ہو، لیکن جو ہمارا تجربہ ہے۔
تو اگر دونوں دیندار ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر جتنے دیندار ہیں تو شیطان اتنا ہی حریص ہوگا ان کی دینداری پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اب میاں بیوی دونوں کو بڑے سنبھل کر اس گاڑی کو چلانا پڑتا ہے۔ جب ایک کو کہیں غصہ آئے تو دوسری برداشت کرے، اس نیت سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مجھے اس پر اجر ملے گا، اور دونوں میں سے کسی کو بھی زندگی کے کسی مرحلے پر گھر کی گاڑی نیند میں، غفلت میں، جہالت میں، لاپرواہی میں، ریئیکشن اور رد عمل کے نتیجے میں نہیں چلانی چاہیے۔ ایسے حالات میں فوراً خیال کرنا چاہیے کہ شیطان کا سب سے پیارا مشغلہ یہ ہے کہ گاڑی کے جو آگے ہیں محافظین دو، ان کو شکار کرے، باقی سب کے سب بہت آسانی سے لمحوں میں تباہ ہو جائیں گے۔ اور اس سلسلے کے واقعات سے موجودہ مسلم دنیا بری ہوئی ہے، جب ماں باپ کی ناچاکی کے نتیجے میں اولاد متاثر ہوتی ہے، واللہ المستعان۔ اور بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دینی اصول و ضوابط جن کو ہم پہلے ذکر کرتے ہیں ان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان میں بن نہ رہی ہو تو جب بھی بائی فورس دباؤ کے ذریعے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات جس کو کہتے ہیں سوشل کرپشن یا سماجی بدعنوانی بھی اسے اردو میں کہا جاتا ہے، یہ چیزیں پھر معاشرے میں یا سماجی یا اجتماعی فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر نہیں بن رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے گزر چکا ہے، طلاق کا راستہ رکھا ہے، ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی جگہ رزق دے گا اور خوشیوں سے نوازے گا، اور زبردستی سے لٹکے رہنے کی وجہ سے سماجی بگاڑ اور معاشرتی فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سابقہ دروس میں شوہروں کو یہ نصیحت کی گئی کہ وہ یا تو صحیح طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ ان کو آباد کر کے بیویوں کو رکھیں، یا ان کا حقوق دے کر انہیں آزاد کر دیں، لیکن ان کو لٹکائے اور غلام بنائیں اور مرضی کے خلاف دبا کر نہ رکھیں۔ تو الغرض کبھی کبھی نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں دراڑ پڑتی ہیں خاندانوں میں، اور کئی بسا اوقات قدم پھسل جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لعان تک مسئلہ پہنچتا ہے۔ لعان کا ڈکشنری المعنی ہوتا ہے لعنت کرنا۔ یہ لعنت تک مسئلہ کیوں پہنچتا ہے؟ آئیے اس کے لیے آج کا وومن گائیڈ یا رہنما خواتین جو ہمارے سلسلے دروس ہیں اس کو سنیے۔ سب سے پہلے تعریف، ڈیفینیشن۔ تعریف یہ ہے کہ ایسی یقینی گواہی اور شہادت جو قسم کھا کر دی جائے اور مخصوص صفات اور الفاظ اور ٹرم کے ساتھ میاں بیوی دونوں سے یہ گواہی لی جاتی ہے۔ دلیل اس کی قرآن کریم، سنت رسول اور اجماع صحابہ۔ جہاں تک کتاب قرآن کا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین کا فرمان والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء۔ یاد رکھو، جو مرد اپنی بیویوں پر کسی قسم کا الزام یا تہمت لگاتے ہیں، بالخصوص سیکشول کرپشن کی تہمت، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اخلاقی بے راہ روی کی تہمت جو لوگ لگاتے ہیں، اور ایسے مردوں کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے الا انفسہم، سوائے ان کے یہ غلطی یا یہ گناہ کا ارتکاب یا اخلاقی بہرا روی کسی اور نے نہیں دیکھی۔ شوہر اپنی بیوی کے خلاف اگر شاہد ہیں تو ایسی صورت میں فشہادۃ احدہم اربعۃ شہادات باللہ، تو ایک شوہر اکیلے کی شہادت و گواہی اللہ کی قسم کھا کر 4 دفعہ وہ گواہی دے گا تو 4 کی گواہی کے برابر سمجھی جائے گی، اور یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں گواہ دیتا ہوں
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہ لمن الصادقین، وہ جو الزام لگا رہا ہے بیوی پر وہ سچا ہے الزام لگانے میں۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، پانچویں بار قسم کھا کر یہ کہے گا کہ اس پر یعنی الزام لگانے والے شوہر پر اللہ کی لعنت، ان کان من الکاذبین، اگر وہ بیوی پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے، اگر جھوٹا ہے تو ایسی صورت میں اس پر اللہ کی لعنت ہو، اسی وجہ سے اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بیوی سے پوچھا جاتا ہے، اگر بیوی کہے کہ ہاں نہیں یہ جو الزام لگا رہا ہے سچ ہے، تو اسے پھر سزا دی جائے گی، جیسے بھی جانتے ہیں آپ کے شریعت میں سنسار کی جو سزا ہے۔ لیکن اگر بیوی کہے کہ نہیں جھوٹا الزام ہے، تو اب وہ عقاب یا شرعی سزا حد سے کیسے بچے گی کہ وَيَدْرَى عَنْهَا الْعَذَابُ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، بیوی اس سے حد سے بچ جائے گی کہ اللہ کی قسم کھا کر 4 گواہیاں دے، 4 دفعہ کہے انہ لمن الکاذبین، کہ شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹا الزام ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اللہ کا غضب ہو اس پر، عورت پر، اگر شوہر اس کا الزام لگانے میں سچا ہے۔ یہ قرآن آیت لعان کے مشروع ہونے کی دلیل ہے۔ جب تنازع حل ہی نہ ہو رہا ہو، شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہے، بیوی منکر ہے، تو دونوں کو قاضی کے سامنے یہ اس طرح لعان کرنا پڑے گا، جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو حدیث ہلال بن امیہ، ایک صحابی ہیں ہلال بن امیہ، ان کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی پر الزام لگایا، تہمت لگائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم نے چونکہ بیوی پر الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، تو اب تمہارے سزا سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ورنہ جھوٹے اتہام کے درے پڑیں گے پیٹھ میں لوگوں کے سامنے۔ اب اس سزا سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ جنہوں نے بالکل ایگزیکٹلی سین دیکھا ہو، مشہد دیکھا ہو، 4 گواہ لائیں، یا پھر کھڑے ہو جائیں اور پیٹھ میں لاٹھیاں پڑیں گی، درے جن کو کہا جاتا ہے، درے پڑیں گے جلد۔ تو حضرت ہلال نے کہا والذی بعثک بالحق انی لصادق، حضرت ہلال بن امیہ نے کہا یا رسول اللہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں سچا ہوں، یعنی وہ ہلال الزام لگانے میں سچے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ پر قوی ایمان تھا، ان صحابہ کا کہا وَلَا يَنزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، ان قریب اللہ کوئی قرآنی آیت میرے حق میں نازل کرے گا جس سے میری پیٹھ میں مار پڑنے یا درے لگنے سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے گا۔ اور جس قرآن یعنی اللہ تعالیٰ ضرور میرے میری حمایت میں قرآنی آیات نازل کرے گا جس کے نتیجے میں میری پیٹھ حد سے بچ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی۔ تو آیات ملائنہ سورہ نور میں نازل ہوئی، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو مشہور ایک عالم گزرے ہیں تاریخ میں شروع میں، اور وزیر بھی تھے اپنے زمانے کے حاکم وقت کے، ابن حویرہ، ان کی ایک کتاب ہے افصاح، اس میں اس موضوع پر، موضوع لعان پر اجماع کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے لعان کرانا؟ یعنی مشروع تو ہے لیکن فرض ہے، سنت ہے، یا مندوب ہے، یا نہیں کرانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ احوال و قواعد کے اعتبار سے جیسی کنڈیشن اور سچویشن ہو، سو پریزنٹ سچویشن، اس کے اعتبار سے اس کے شرعی احکام بدلتے ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی آدمی دیکھے فالعیاذ باللہ کہ اس کی شریکہ حیات
اخلاقی کرپشن کا شکار ہے اور اس میں لگی ہوئی ہے، فَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلی بہ کثیر من الناس، اور ظن غالب ہو کہ اس مطلب اخلاقی بہرہ روی کے سلسلے میں وہ پریگننٹ یعنی حاملہ بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں فرض ہے، یعنی اس کے ذمہ فرض ہے، نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا، فرض ہے کہ وہ اس پر اتہام لگائے، اس کے خلاف کیس دائر کرے، شرعی عدالت میں کلیم کرے، اور اگر وہ اعتراف کر دیتی ہے تو اس عورت پر حد زنا قائم کی جائے گی، اگر انکار کرتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ملائنہ کریں گے، تلاعن، ایک یہ جو آیات میں جس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، لیکن ایسی صورت میں پھر وہ آپس میں میاں بیوی نہیں رہ سکتے، علیحدہ ہونا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے اگر شوہر کو پتہ ہے کہ یہ اخلاقی بہرہ روی کی سمجھ رہے ہیں نا، اخلاقی کرپشن اور کریکٹر ریئلی لوز ہے، یعنی اچھا نہیں ہے، بیڈ کریکٹر کی شکار ہیں، اور صرف یقین نہ حمل صرف ہو کہ شک ہو حمل وغیرہ میں، تو ایسی صورت میں جائز ہے اس کے لیے، ضروری نہیں، فرض نہیں ہے لیکن جائز ہے اس کے لیے، اگر کرنا چاہے یا تو مسئلے کو پردے میں رکھے اور آزاد کرے اپنے آپ کو، جائز ہے اس کے لیے، وہ عدالت شرعی میں جا کر کمپلین کر سکتا ہے، کیس جس کو یہاں کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں قذف، یعنی وہ اس پر الزام لگا سکتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے اسے مستحب قرار دیا گیا ہے اگر مجرد صرف اخلاقی بہرہ روی کا ایک دفعہ ارتکاب وغیرہ ہے، اگر اخلاقی بہرہ روی کا سڈنلی کہیں ارتکاب ہوا ہے اور اسے پتہ ہے کہ آئندہ یعنی اس چیز سے وہ تائب ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بہتر ہے قذف لگانا، کیونکہ ایک باکردار اگر مسلمان بندہ ہے، اور اگر نہ لگائے تو کوئی گناہ نہیں۔ تیسری صورت ہے کہ اسے علم ہو شوہر کو کہ اس کی شریکہ حیات سے بد کرداری ہوئی ہے، اور وہ اس کرپشن کے نتیجے میں یا اخلاقی بہرہ روی کے نتیجے میں پریگننٹ نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا ہے، مستحب نہیں لیکن مباح ہے، نہ تو کرنے کے کام کوئی اجر ہے نہ گناہ ہے، یہ اس کا حق ہے، اگر چاہے تو اس پر الزام لگا سکتا ہے، اور اگر ستر کرے، پردہ ڈال دے تو یہ افضل ہے۔ افضل میں شرعی حکم بتا رہا ہوں، نہ کہ آپ کا اور اپنا رجحان، کسی کی غیرت کی یہاں میں ترجمانی نہیں کر رہا ہے کہ نہیں، نہ اپنی، یہ میں شرعی حکم نیوٹرل رہ کر بتا رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے مباح ہے کہ وہ کیس کو کمپلین کرے، الزام لگائے قاضی کے سامنے، اور اگر انکار کر اعتراف ہے تو سزا حد، اور اگر انکار ہے تو ایسی صورت میں ملائنہ، لیکن اگر ستر کرے، پردہ ڈالے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اب اس کے بعد پردہ اس کے اوپر ڈالنے کے بعد اپنے پاس رکھنے کے بجائے، بیوی کے طور پر اپنانے کے بجائے اسے طلاق دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس سے فحش کام کا ارتکاب ہوا ہے۔ تو اس طرح کی خاتون، ظاہر بات ہے، یا اس طرح کی خاتون اچھے صالح مرد کے لیے مناسب نہیں، اور صالح خاتون کے لیے کریکٹر لوز مرد مناسب نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تو آپ جانتے ہیں ایک جرم ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس سے بڑا جرم نماز چھوڑنا ہے۔ اس لیے بالاجماع اہل علم کا فتویٰ ہے کہ میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی بے نمازی اور تارک الصلاۃ ہے تو ان کا رشتہ جائز نہیں ہے، وہ نکاح ہے ہی نہیں۔ جو ان کی میریٹل لائف ہے وہ اخلاقی کرپشن جس کو کہتے ہیں زناکاری کا شکار ہے، فَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے بعد حدود وغیرہ کے بعد اس میں بھی مراحل ہے۔ آدمی مطلب جہنم سے نکلنے کا امکان ہے، یا توبہ کر کے مر جائے، لیکن بے نمازی، بے تارک النماز، نماز چھوڑ مر جائے تو جہنم سے نکلنے کا ایک امکان نہیں۔ دوسری چیز ہے کہ اس میں تو مراحل ہیں، شادی سے پہلے ہو تو کس طرح کی سزا وغیرہ وغیرہ، لیکن نماز چھوڑنے میں بھائی اتفاق تمام ائمہ گردن زد نہیں ہیں، اور جن ائمہ نے تھوڑی رعایت کیا انہوں نے یہ کہا کہ
کال کوٹری میں بند رکھا جائے، سمجھتے ہیں نا کال کوٹری، بے نمازی کو نماز میں وہاں بند رکھا جائے یہاں تک کہ وہیں مر جائے، جو سب سے ہلکا فتویٰ ہے بعض ائمہ کا۔ تو لہذا بہت زیادہ موجودہ دور میں مسلمان دین کے جو حریص ہیں اور دین کے جو خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، ان کو ہوش کی ضرورت ہے۔ اب لعان کے اوپر شرعی احکام کیا مرتب ہوتے ہیں؟ فلیعاذ باللہ، اگر کسی مرد و خاتون نے جو دونوں میاں بیوی تھے آپس میں انہوں نے ملائنہ کیا، شوہر نے بیوی پر الزام لگایا، اب ان کے درمیان میں لعان ہوئی، تو ایسی صورت میں شرعی احکام کیا مرتب ہوتے ہیں؟ غور سے سنیں، کیونکہ ان پر ایک ساتھ رہنے نہ رہنے، آئندہ کی زندگی، بچوں کے مسائل اور پھر حلال حرام بہت سی چیزوں کا دار و مدار ہے۔ نمبر 1، جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر لعن طعن کریں گے، ملائنہ کریں گے، تو ایسی صورت میں دائمی ان کے درمیان میں سپریشن ہوگا، دائمی دونوں کے درمیان میں تفریق، بدلیل سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ مضت سنہ بعد فی المتلائنین ان یفرق بینہما ثم لا یجتمعان ابدا۔ یہ خلا طلاق وغیرہ کی طرح نہیں ہے، یہ سنت کا مطلب یہاں پر یعنی وہ سنت فقہ والی نہیں ہے کہ کریں ٹھیک ہے نہ کریں، سنت کا مطلب اسلامی نظام، کہ اسلامی جو یہاں فرض ہے، اسلام کے بنیادی جو آئلی قوانین میں سے ہیں اس میں سے یہ چیز ثابت ہے، یعنی جب سے آیت ملائنہ نازل ہوئی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملائنہ کریں گے، لعان کریں گے، تو ایسی صورت میں قاضی یا حاکم وقت مسلمان کی طرف سے دونوں کے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی، پھر کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے، کسی بھی صورت میں اب وہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا ضابطہ یاد رکھا جائے، اگر اولاد اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اب اس خاتون کو جو بچہ پیدا ہوگا جس پر شوہر نے بد کرداری کا، اخلاقی بے راہ روی کا الزام لگایا ہے، تو وہ اپنی ماں کے تابع ہوگا نہ کہ باپ کے، یعنی اس کے نام کے ساتھ باپ کا نام کہیں بھی نہیں لکھا جائے گا، نہ پاسپورٹ میں، نہ اسکول میں، نہ آئی ڈی میں، نہ راشن کارڈ، کسی بھی، نہ وہ وارث ہوگا اپنے باپ کا تو ہوگا، اپنے باپ کا تو ہے ہی نہیں مسئلہ وہاں پتہ نہیں، لیکن جو اس کی ماں کا شوہر ہے وہ اس کا جس کی زوجیت میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو بچے کی پیرنٹیج جس کو کہتے ہیں، ولدیت کیا لکھی جائے گی؟ برائے کرم ہمارے راستے میں کچھ مرد لوگ کھڑے ہیں، ان کو اندر بلا لیں کیونکہ وہاں نہ ہرگز کھڑے۔ تو بچے کی پیرنٹیج اور ولدیت کیا لکھی جائے گی؟ ماں فلاں بن فلانا، فلاں بن فلاں نہیں لکھا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ پہلا حکم کیا ہے؟ اور وہ دونوں ان کے درمیان میں علیحدگی ہو جائے گی اور پھر دوبارہ کبھی اکٹھے میاں بیوی کے طور پر نہیں ہوں گے، اور اسی طرح اپنی اپنی جگہ مر جائیں، علیحدہ علیحدہ شادی کریں۔ نمبر 2، جو بچہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا، لعان کے جس سبب سے لعان ہوا اس کے نتیجے میں جو یعنی پریگننٹ ہے خاتون، تو یہ جو ہے اپنی ماں کے تابع ہوگا، صرف اپنی ماں کا وارث ہوگا، اور ماں اس کی وارث ہوگی عموم حدیث کی وجہ سے، الولد للفراش وللآخر الحجر، کہ بچہ اپنی ماں کا ہوگا اور بد کردار کے لیے پتھر یعنی وہ کسی صورت میں حقدار نے، ایک تو مفہوم یہ اہل علم نے لیا ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے اس پر بد کرداری کا کیس یا زنا ثابت ہو جاتا ہے تو سنسار کیا جائے گا اسے۔ تیسرا حکم جو ہے، اگر لعان کے بعد یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اگر مشابہ ہوا کس کا؟ اوریجنل شوہر کا، جو حقیقی شوہر تھا اس خاتون کا، لعان کرنے والی کا، یا وہ مشابہ ہوگا اس سے جس آدمی کے ساتھ الزام لگایا گیا ہے، دو حال سے مسئلہ خالی نہیں، تو اس سے شرعی حکم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا۔
ہلال ابن امیہ کی بیوی اپنے بچے کو اس کے ڈیلیوری پیدائش کے بعد لے کر آئیں، جو مشابہ تھا عویمر الحجرانی، جو دوسرے جس شخص کے کا الزام لگایا گیا تھا ان کے ساتھ ملنے کا، ایک غیر شخص کے وہ مشابہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اس کے کچھ نہیں کہا کہ لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولها شان، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فیصلہ نہ گزرتا ہوتا تو پھر تم دیکھتے کہ میں اس عورت کے ساتھ کیا کرتا یا کیسے نمٹتا، یعنی اس کو سنسار کیا جاتا پھر، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے لہذا سر تسلیم ہم اللہ کے فیصلے کے سامنے کر دیتے ہیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب اس عورت کا ہی یہ بچہ وارث ہوگا اور یہ اس کی وارث ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ساتواں آسمان کے اوپر سے کر دیا ہے۔ نمبر 3، نمبر 4، یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جب ان کے درمیان میں لعان ہوا، میاں بیوی کے درمیان میں، ہلال بن امیہ اور ان کی بیوی کے درمیان میں، تو اسی پر اکتفا کیا اور کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کے درمیان میں تفریق سپریشن کروا دیا، اور اس حد جس شخص پر الزام لگایا گیا تھا، جس شخص کے بارے میں الزام لگایا گیا تھا، اس پر بھی حد نہیں قائم کی گئی، کیونکہ شوہر نے اور بیوی نے آپس میں ملاعنہ کر کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ نمبر 4، لعان کے بعد دونوں کو توبہ کے لیے کہا جائے گا، جس سے بھی غلطی ہوئی کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ یقیناً دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو لہذا اب یہ خاص اگر یہ کہہ دیا جائے نہیں تم فلاں آدمی توبہ کرو، اس کا مطلب کہ سائڈ ایک طرف کی طرفداری کی گئی ہے اتنے مسئلے کے بعد جس چیز سے بچا گیا تھا، لہذا قاضی دونوں میں سے کسی پر الزام نہیں لگائے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرو۔ ہمارے عبدالغفار صاحب ذرا پتہ لگائیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ بالکل ابھی بھی نہیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں واضح ہو گیا نا مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کی۔ ہاں، قاضی کو کیا کرنا چاہیے؟ آ رہی ہے؟ قاضی کو یہ کرنا چاہیے کہ دونوں کو نصیحت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کریں۔ نمبر 4، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کے خوف رکھ کر، اور اگر ان لوگوں کی وفات ہو چونکہ مسلمان ہیں، یہ تارک الصلاۃ کی طرح مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ وغیرہ بھی پڑھی جائے گی، الا یہ کہ کسی کی تاثیر کی وجہ سے تعزیراً کوئی نہ پڑھے، معاشرے کی اصلاح کے لیے دوسرا مسئلہ ہے۔ اب لعان میں حکمت کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے یہ قانون نازل کیا؟ نمبر 1 کہ آدمی کو کبھی محسوس ہو کہ کئی اس کی شریک حیات کے ساتھ کوئی ناجائز اور حرام طریقے سے رہ رہا ہے، اور کوئی ایسا آدمی نہیں جو مرد کے حق میں گواہی دے، تو اللہ رب العالمین نے تعاون کے ذریعے دونوں کا ایک دوسرے سے آزاد ہونے کا ایک راستہ مہیا کیا ہے۔ نمبر 2، ہو سکتا ہے اس ناجائز طریقے سے خاتون پریگننٹ ہو، تو اگر آدمی کو کوئی راستہ نہیں نکلتا اس سے باہر جانے کا، تو بچہ جو ناجائز ہے، کسی اور کا خون ہے، اس کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، جو اختلاط نسب ہے، اور پھر وراثت وغیرہ دوسروں حقداروں پر ظلم ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی صورت میں ناجائز ہو کر جس وراثت کا حقدار نہیں وارث مرے گا، اور اس کے عکس بھی وہ آدمی بھی اس کا وارث بنے، جبکہ ایک دوسرے سے کہ محرم بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے یہ دونوں اجنبی ہیں اور قریبی نہیں۔ نمبر 3، عزت و آبرو، یہ اجتماعی اور دینی فرض ہے کہ عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، اور عرض ایک مسلمان خاتون و مرد کی یعنی عرض کی حفاظت کی جائے۔ تو اب اگر تعاون کے ذریعے دونوں کو علیحدہ نہ کیا جاتا تو لوگ الزام لگاتے ہیں، اب بند ہوگی، اب کوئی اس خاتون پر بھی الزام نہیں لگا سکتے۔ اتنا مسئلہ کلیئر ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ
دیکھنا یہ بچہ کس کے مشابہ ہوا. جب لوگوں نے دیکھا تو وہ حلال کا مشابہ نہیں تھا بلکہ ایک شخص تھا جس کا ذکر نہیں ہے یہاں ہمارے پاس لیکن کتب حدیث میں ہے, عویمر الحجرانی, اس سے مشابہ تھا. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی نے پھر سوسائٹی معاشرے میں الزام نہیں لگایا اس عورت پر, اس کو برا بھلا نہیں کیا, اس کو یعنی باتیں کہیں نہیں سنائی گئی, نہ میڈیا کے ذریعے نہ عام گفتگو وغیرہ کے ذریعے. تو اب ایک فائدہ لعان کا یہ ہے کہ زبانوں کو قابو میں رکھنا اور لگام دینا تاکہ زبان درازی کوئی نہ کرے اور سوسائٹی میں اختلاف, رنجش, کینہ اور اتہام اور غیبت کا راستہ نہ کھل جائے. تو غیبت وغیرہ اور دیگر ان چیزوں پر پابندی لگانے کے لیے, کیونکہ مسلم سوسائٹی اور معاشرے کی عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے, اسی لیے الزام لگانے کے لیے 4 گواہوں کی بڑی سخت قیود کے ساتھ شرطیں لگائی گئیں, جبھی جا کر گواہی مقبول ہوتی ہے, ورنہ نہیں, تاکہ مسلمان سوسائٹی اور معاشرے اور خواتین کی عزت و آبرو کی طرف نہ کوئی انگلی سے اشارہ کرے اور نہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. الا یہ کہ جب ثابت ہو جائے تو سزا مل جائے گی, نہیں ہے تو زبانیں بالکل خاموش رکھی جائیں اور غیبت وغیرہ نہ کیا جائے. تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بعد میں اگر ساتھ رہتی تو کبھی بھی, جیسے بالوں کہہ دیتے ہیں, ہرگز کسی شوہر کے لیے جائز نہیں. اگر وہ پسند نہیں, کچھ الزام ہیں تو آزاد کرے اسے, یا لعان کے ذریعے دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو جائیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ایسی ہو, تم بدکردار ہو, تم فلیعاذ باللہ زانیہ ہو, جبکہ اس نے دیکھا نہیں ہے. اگر ایسے کہا پھر اس کے بعد انکار کیا لعان سے تو مار پڑے گی اس شوہر کو. اگر کہہ دیا, الزام لگا دیا, برا بلا کہا اپنی بیوی کو, یا اپنی بیوی کے کریکٹر یا اخلاق پر کچھ ریمارک اس نے پاس کیے, یا کچھ بد زبانی دراز زبانی شوہر نے کی, تو ایسی صورت میں اگر پھر الزام لگا کر لعان کے لیے طلب کیا گیا, لعان نہیں کیا, تو اس کی پیٹھ پھر جو ہے لاٹھیوں کے نیچے یقیناً جو ہے اپنا رنگ بدلے گی. اگر شرعی احکام اور عدالت ہے تو ایسی صورت میں اسے حد قذف, ایک مسلمان عورت کے اوپر بیجا الزام لگانے کی اسے سزا دی جائے گی. اسی طرح عورت کا یہ حق ہے کہ جیسے کہ جس عورت سے یہ کوتاہی ہوئی اس کے شوہر کا حق ہے کہ اس پر الزام لگائے اور لعان کر کے اسے چھوڑ دے, اسی طرح بیوی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ الزام لگانے کے بعد پھر لعان نہیں کرتا ہے, عدالت میں نہیں آتا ہے, تو وہ مطالبہ کرے کہ جھوٹے قذف کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے, حد جو قذف المحصنات یعنی جو پیٹھ میں 100 درے لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد والا ہمارا موضوع ہے عدت اور احداث, عدت اور سوم, چاہے وہ طلاق کے بعد والی عدت ہو, چاہے وہ وفات کے بعد والی عدت ہو. نہ طلاق ہو نہ وفات ہو, پتہ ہی نہیں چلے شوہر کہاں گیا ہے. تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ العزیز وومن گائیڈ یا رہنماء خواتین میں آئندہ ہفتہ سنیے. وصلی اللہ علیہ نبی والحمد للہ رب العالمین. کوئی بندہ پانی تو لے آئے.